السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آداب، ست سری اکال. میرے پیارے دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب بہت اچھی ہی ہوں گے. تو میرے پیارے دوستو، ہم آپ لوگوں کو کچھ دکھانا چاہتے ہیں دلی اور دلی سے باہر. یہ خاص طور کے سبھی ڈرائیور بھائیوں سے یہی نویدن کریں گے کہ آپ لوگ آرام سے، پیار سے اور اچھے سے گاڑی چلائیے. اس لیے ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے روڈوں پہ، سڑکوں پہ، گلیوں میں، کہیں بھی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے. اور محبت پہ بھروسہ مت کیجیے گا میرے پیارے دوستو، کیونکہ محبت بہت بری چیز ہے. تو اس لیے آپ لوگ خود سے محبت کیجیے، خود سے پیار کیجیے، اور گاڑی اگر چلا رہے ہیں تو گاڑی سے پیار کیجیے، کیونکہ گاڑی کبھی دھوکہ نہیں دے گی اگر آپ اسے رانی بنا کے رکھیے گا. تو پلیز سبھی ڈرائیور بھائیوں سے یہی نویدن ہے کہ آپ لوگ اچھے سے گاڑی چلائیے، اور نشے میں تو میرے لیے آپ ایک انعام ہے. آپ کا سایہ اوپر والا ہمیشہ میرے سر پر سلامت رکھے. جبکہ وہ آمین بول کر مجھے گارڈن کی طرف لے چلا. انہوں نے ولیمے کی تقریب اپنے گارڈن کے ایریا میں ہی رکھی تھے. خدا نے انہیں بہت عطا کیا تھا، اسی لیے انہیں بڑے میرج ہال کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی. ہم جیسے ہی لاؤنج میں آئے تو تالیاں ہر طرف گونجنا شروع ہو گئی تھیں. سب کے درمیان ہماری بہت واہ واہ ہوئی تھی. سب مجھے دیکھ کر یہی بول رہے تھے کہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت ہے، دونوں ہی ٹکر کے ہیں. شاہ نواز نے مجھے اتنی خوبصورتی سے سجایا تھا کہ مجھے اب ان کے ساتھ کھڑے ہونے میں بھی شرم محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ میں خوشی خوشی ان کے ساتھ ہر طرف چہکتے پھر رہی تھی. میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی. ہر کوئی میری تعریف کر رہا تھا، اور یہی چیز مجھے خوش کرنے کے لیے کافی تھی. اچانک ہی میری نگاہ شاہ نواز پر گئی تھی، جو مسلسل سٹور روم کی طرف دیکھ رہے تھے. میرا دل کر رہا تھا کہ میں ان کے پاس جاؤں اور ان سے یہ سوال کروں کہ سب خیریت ہے نا؟ آپ کل سے سٹور روم کو اتنی حسرت بھری نگاہوں سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کوئی بات ہو گئی ہے کیا؟ لیکن ہمیشہ کی طرح میں چپ رہی. اب بھی ہم دونوں کے درمیان بہت جھجک تھے. شاہ نواز تو پھر بھی مجھ سے ہر بات کھل کر کر لیا کرتے تھے، لیکن میں اتنی شرم و حیا کے باعث سر جھکا کر خاموش رہتی تھی. وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا. شاہ نواز مجھ سے بہت پیار کرتے تھے. انہوں نے پل پل مجھے اس بات کا احساس دلایا تھا کہ میں ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوں. انہوں نے میری ہر خواہش کو پورا کیا. میرے لیے عمدہ لباس تیار کروائے، میک اپ کا سامان رکھا تھا. ایک میک اپ آرٹسٹ ہر وقت میرے ساتھ رکھا کہ اگر میری بیوی کو کہیں جانا ہو تو اس کو تم ہی تیار کرو گے. جبکہ میں اتنی عنایت پر بہت خوش تھے. میں نے دھیمی آواز میں شاہ نواز سے اپنی بہنوں کا بھی ذکر کیا کہ آپ اپنی طرح ہی میری بہنوں کے لیے اچھے رشتے تلاش کر لیجئے، کہ آپ کی بہت مہربانی ہوگی. جبکہ شاہ نواز نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میری ذات سے جتنا ہو سکے گا میں کروں گا. شاہ نواز اکثر اوقات رات کے وقت اچانک کمرے سے غائب ہو جاتے تھے. آج بھی ایسا ہی ہوا تھا. کافی دیر میرے ساتھ وقت گزار کر وہ اچانک کمرے سے چلے گئے. میں حیران تھی. ایک پل کے لیے میرا دل چاہا کہ میں ان کے پیچھے جاؤں اور دیکھوں کہ آخر وہ کہاں گئے ہیں. لیکن پھر میں نے یہ سوچ کر سر جھٹک دیا کہ سردیاں حد سے زیادہ ہیں، کمبل سے باہر نکلوں گی تو ٹھنڈ لگ جائے گی، اور اگر شاہ نواز نے مجھے اس پہر کمبل سے باہر دیکھ لیا تو بے وجہ غصہ کریں گے. وہ حد سے زیادہ میرا خیال رکھنے لگے تھے. بالکل بھی میرے معاملے میں کوتاہی برداشت نہیں کرتے تھے. وہ واقعہ آج بھی میری آنکھوں میں نقش تھا جب میں ایک ملازم کے ساتھ جلدی جلدی شاہ نواز کے لیے میز سجا رہی تھی، جب اچانک اس معصوم عورت سے میرے کپڑوں پر چائے گر گئی تھی. خدا کا شکر تھا کہ میں بر وقت پیچھے ہو گئی تھی، ورنہ میں جل بھی سکتی تھی. اس پہر شاہ نواز نے بنا سوچے سمجھے اس ملازمہ کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دیا تھا اور اسے نوکری سے بھی نکال دیا. میں نے بہت منع کیا تھا، ان کو سمجھایا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن انہوں نے میری ایک بات بھی نہیں سنی تھی. ان کا کہنا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتا. بس پھر کیا تھا، اس دن سے میں ہر کام بہت احتیاط سے کرتی تھی، کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ میرے شوہر مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں
اور مجھے بالکل بھی تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتے. لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں بار بار ایک خواہش جاگ رہی تھی کہ میں آج باہر جاؤں اور شاہ نواز کو دیکھوں کہ آخر وہ کیا کر رہے ہیں. اسی لیے میں نے ہمت کر کے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے. شاہ نواز لاؤنج میں بیٹھے نہ جانے کس سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے کہ ایک پل کے لیے میں حیران رہ گئی تھی. اچانک ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے. میں فوراً ہی دیوار کی اوٹ میں ہو گئی. وہ قدم با قدم چلتے ہوئے اسٹور روم کی طرف چلے گئے. اسٹور روم کے دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے گہری سانس لی تھی اور پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے تھے. میں نے واضح طور پر دروازہ کھلا ہوا محسوس کیا تھا, اسی لیے میں بھی ان کے پیچھے ہی چل پڑی تھی. اور جب میں نے دروازہ کھول کر اپنے قدم اندر کی طرف بڑھائے تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا. شاہ نواز ایک بوڑھی عورت کے قدموں میں بیٹھے انہیں نم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, جبکہ وہ بوڑھی عورت شاہ نواز کے سر پر دھیرے دھیرے ہاتھ پھیر رہی تھی. وہ سانولے رنگت کے مالک تھے. چہرہ جھریوں زدہ تھا. میں بے ساختہ بولی تھی, شاہ نواز یہ سب کیا ہے؟ اس عورت کی شکل ہو بہو شاہ نواز جیسے تھی, اسی لیے مجھے ایک دم ایک عجیب سا گمان ہوا تھا. میری آواز سن کر شاہ نواز نے جھٹکے سے میری طرف دیکھا اور سختی سے بولے تھے, اپنے کمرے میں جاؤ. جبکہ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے ان کے پاس آ گئی تھی اور ان کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے بولی, شاہ نواز یہ سب کیا ہے؟ آپ اس اسٹور روم میں بار بار کیوں آتے؟ اور یہ خاتون کون ہے؟ مزید کچھ کہتے؟ اس عورت نے اس سے پہلے ہی میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور پھر جو بات انہوں نے کہی وہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. وہ کہنے لگی کہ میں شاہ نواز کی ماں ہوں, لیکن مجھ سے قتل ہو گیا تھا. اسی لیے شاہ نواز نے دنیا کے سامنے مجھے مار کر اسٹور روم میں رکھا ہوا ہے تاکہ کسی کو نہ پتا چل سکے کہ میں زندہ ہوں. ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی. اور پھر آگے کی کہانی جب شاہ نواز نے مجھے بتائی تو میں چند پل کے لیے کچھ بول ہی نہیں پائی تھی. شاہ نواز کا کہنا تھا کہ میری ماں کی رنگت تمہاری طرح سانولی تھی. لوگ ان کا بہت مذاق بناتے تھے. بابا نے ان تمام چیزوں سے تنگ آ کر دوسری شادی کرنی چاہی. ان کی دوسری بیوی بہت خوبصورت تھی. وہ ماں کو بہت تکلیف پہنچاتی تھی. ان کے سامنے ہی مجھے ذلیل کرتے تھے. پاپا کو جب سب کچھ میں نے بتایا تو وہ بھی مجھ سے خفا ہو جایا کرتے تھے. یہ سب باتیں میرے لیے بہت اذیت ناک تھی. میں گھنٹوں رویا کرتا تھا. میرے پیارے دوستو, امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کامنٹ میری ماں سے یہ سب چیزیں بالکل برداشت نہیں ہوتی, لائک کیجیے گا. اور جتنے بھی اسی لیے دوست انہوں نے ایک دن تنگ آ کر سبسکرائب نہ کیے ہو تو پلیز آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ جبکہ یہ بات آپ کی مانت سب جگہ پھیل گئی تھی. بہت ماننے رکھتا ہے اور سب نے صاف کہہ دیا تھا کہ میری ماں کو کھانسی ہو گئی. دل سے ست سری جج صاحب نے بھی یہی آرڈر جاری کیا تھا. ویڈیو پورا دیکھا کیجیے گا, میری امی کے بھائی نے سپورٹ کیجیے. آپ لوگ آپ ہمارے ساتھ کھڑے رہیے گا, کل ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. پلیز امی کو خاموشی